آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں. بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنے گی. اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں، ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا. کل قیامت کے دن اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. میرے بندو، یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے. میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. او لوگوں، تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے. تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو. اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے. علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں. کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں. اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے. میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے. یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنگی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے. اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000. بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000. یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں. عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں. عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں. اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے. آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے، جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب. اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے. نہیں میرے بھائی،
یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے میں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے۔ یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کتنے یوٹیوب چینلز والوں کو میں جانتا ہوں، میری تقریر کے اوپر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ مجھے ڈیلی لوگ واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا۔ ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ ہی رام مندر پر نہیں بولا ہے، لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بھڑکے، مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا، کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، تھمبنیل پہ انہوں نے رام مندر لگایا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، سارے مسئلے لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے۔ آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو آتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے۔ جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے۔ دھیرے دھیرے دیکھیے ابھی مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے، اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے، فیس بک پر ہر میٹر پر فتویٰ مت جھاڑیے۔ آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی رائے کا انتظار کیجئے، ان کے موقف کا انتظار کیجئے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی، وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی۔ تو یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے تھیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ نارمل ٹیکا، نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ جو انجیکشن طاقت کا ہے، جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے، طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غذا کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے ہم منہ سے غذا نہیں لے سکتے، ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم غذا اندر نہیں پہنچاتے، لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پہ نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں۔ فی الحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کہ لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں، چائے ناشتہ جو آ رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھایا جائے، کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے، ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے، شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لیے غیر محرم ہے۔ روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے۔ کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کریں وہ غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سدھر جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ ہاں، اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی چور ہے، لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کریں آپ کہ بھائی صاحب دیکھو وہ چور ہے، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بچ کے رہنا، وہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا، کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے، تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجیے۔
آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی بات ہے, نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا, یہ غیبت ہوگی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے, مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. جو بھی آپ ہم بس اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام, یہ 2 روز کا پروگرام مسجد کے تعاون کے لیے ہوا ہے. آپ حضرات جو بھی دے کر کے آپ جا سکتے ہیں, اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جاتے جاتے رات کے اس آخری وقت میں, اس سہانے وقت میں, قبولیت کے وقت میں آپ کا چندہ, آپ کا صدقہ خیرات انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں اپنا تعاون کر کے جائیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے گھر بنواتا ہے, مسجد بنواتا ہے, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنواتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کے لیے ضرور تعاون کر کے جائیں.